أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت پیر طریقت رہبر شریعت حامی سنت ماہی خدا باعث حصول خیر و برکت امام عشق و محبت پیکر علم و حکمت تاجدار اہل سنت اللہ اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تصریف لطیف بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر رہتے ہوئے گزارے گا، یہ خوش نصیب جب مر کر قبر میں جائے گا تو اس کے جسم کو قبر کے کیڑے نہیں کھائیں گے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآواز بلند حضور کی ذات پہ درود پڑھیے، الصلاۃ والسلام۔ ایک ٹیشو دا پیکٹ تے لے آیا ہے۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، مختار کی آمد، تاجدار کی آمد، غمخوار کی آمد، غم گسار کی آمد، شہریار کی آمد، شہ ابرار کی آمد، راہبر کی آمد، افسر کی آمد، دلبر کی آمد، انور کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، داعی کی آمد، قاسم کی آمد، نعمت کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، باطن کی آمد، ظاہر کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد، ناصر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، کرشی کی آمد، ہاشمی کی آمد، مطلبی کی آمد، اعلیٰ کی آمد، اولا کی آمد، بالا کی آمد، شہ بالا کی آمد، رسول کی آمد، مقبول کی آمد، آمنہ کے پھول کی آمد، حضور کی آمد، سرور کی آمد، نور کی آمد، غیور کی آمد، داتا کی آمد، آقا کی آمد،
ملجا کی آمد، ماوا کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، مجتبیٰ کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہیں قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری 100 جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم۔ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد و محفل بڑی گیارہویں، محترم بھائی محمد اعجاز باری صاحب اور ہمارے پیر بھائی محمد ریاض باری اتاری صاحب، ان کے مکان عالی شان پر انعقاد پذیر ہے۔ حضرت مولانا قاری موتی اللہ رفیقی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، زینت اسٹیج ہیں، اور ہمارے ڈویژن مشاورت کے نگران قبلہ حافظ افتخار اتاری سلامہ الباری جلوہ گر ہیں۔ عاشقان رسول سے صحن بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کو اپنی جناب میں قبول کرے، اس گھر کو، اس خاندان کو، ان کے کاروبار کو، ان کے دل اور سینے اللہ سدا آباد و شاد فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا مسلک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اسی مسلک پہ، اسی عقیدے پہ ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ آئیے نعروں کی صورت میں ہم اپنے عقیدے کی کچھ آبیاری کر لیں اور کچھ ترجمانی کر لیں۔ اپنے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے ساتھ اپنے عقیدے کا نعروں کی صورت میں اظہار کیجیے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہر بنت نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی،
حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی صلو علی الحبیب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت پیر طریقت رہبر شریعت، آپ کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ کلام بھی پرانا ہے اور جو ٹون میں پیش کر رہا ہوں یہ ٹون بھی بہت پرانی ہے۔ بچپن میں جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو اس ٹون پر اسمبلی جو ہوتی تھی اس میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، بڑی پرانی طرز ہے۔ اس طرز پر آئیے امام احمد رضا خان کا کلام، آج کی محفل میلاد بھی ہے، محفل غوثیہ بھی ہے، آپ اور میں مل کر اپنے غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر پیر پیراں میر میرا بغداد کے شہنشاہ امام الاولیاء نواسہ رسول حسنی حسینی پھول حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے۔ بہت پرانی طرز اور بڑی مشہور، اور کلام بھی بڑا مشہور ہے، ہو سکے تو سارے میرے ساتھ شامل ہو۔ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر بالا تیرا، کیا دب
جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں را، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ اور آخری شعر بڑا ہی پیارا شعر ہے، امام احمد رضا خان لکھتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، چند ایک گزارشات۔ سب سے پہلے یہ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یا کہوں گا، یہ سب سے پہلے میرے اپنے لیے۔ دیکھیں، محفلیں اللہ کی رحمت سے ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی ہی رہیں گی۔ ہماری حاضری محفلوں میں تقریباً بلا ناغہ ہے۔ اتنی محفلیں، اتنے جلسے، اتنے جلوس اور اتنی سجاوٹیں، گلیاں، بازار، مساجد، مراکز، مدارس، مزارات، محلے، شہر، ملک کے ملک اللہ کی رحمت سے سج رہے اور یہ سجتے ہی رہنے۔ امام احمد رضا خان نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے کلیں گراتے جائیں، خاک ہو جائیں دشمن جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ نیازیں، لنگر، سب کچھ ہے، تقریریں، خطابات، ان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم محفل میں آئے تھے تو محفل سن کر ہم واپس جا رہے ہیں تو ہم یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ محفل سننے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی، کوئی ہماری عملی حالت کیا بدلے گی؟ کیا ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے؟ ایک نوجوان محفل میلاد میں بڑے زور سے، دھوم دھام سے نعرے لگا رہا تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس سے بڑا کوئی عاشق رسول خاص طور پر اس محفل میں تو نہیں ہے۔ بڑا عشق ہے اس بندے کے اندر۔ محفل رات ختم ہوئی، آپ کو پتہ ہے سردیاں تھی پیچھے، میلاد شریف سردیوں میں، تو رات کہیں 12 بجے محفل ختم ہوئی۔ وہ نوجوان اپنے گھر گیا، دستک دی، ماں اس کی بیمار تھی اور بوڑھی تھی۔
اس نے بیچاری نے آ کے جیسے کیسے دروازہ کھولا اور اس کی ماں نے صرف اتنا کہا ہے ڈرے ڈرے دبے دبے الفاظ میں، پتر تینوں کئی باری آکھیا ہے تیرا ویلے نال آ جایا کر، ابھی اتنا ہی کہا ہے یقین کر۔ تو وہ نوجوان پھٹ پڑا، تیرا تے کام ہی ہے بڑ بڑ کر دی رہنی، چنگے پاسے جائیے تو بھی بڑ بڑ، کوئی میں کوئی کنجریاں سن کے آیا۔ یعنی اس نے کتنی سخت بدتمیزی کی اپنی ماں کے ساتھ۔ فیصلہ آپ کر لیں کہ یہ شخص عاشق رسول کہلوانے کا حقدار ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اتنی تقریریں، اتنے جلسے محفلیں سننے کے بعد ہماری عملی حالت جیسی تھی ویسی ہے۔ بے نمازی آتے ہیں وہ بے نمازی اٹھ جاتے، فلمیں دیکھنے والے، گانے سننے والے، بد نگاہی کرنے والے، جو کچھ ہم کر رہے تھے پورا مہینہ ربیع الاول شریف کا گزر گیا، اب بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم فی محفل ایک گناہ بھی چھوڑتے تو 30 محفلوں میں ہمارے 30 گناہ تو چھوٹ جاتے، لیکن صورتحال جیسی ہے ویسی ہی ہے۔ بے نمازی ہیں، زانی زنائی کر رہے ہیں، شرابی شرابیں پی رہے ہیں، جھوٹے جھوٹ ہی بول رہے ہیں، گالیاں بکنے والے گالیاں بک رہے ہیں، غیبت کرنے والے غیبت ہی کر رہے ہیں۔ او جی میں نہیں، جی میں کدی نہیں زنا کیتا، تو سرکار غیبت تو زنا سے بھی سخت ہے، یہ تو گویا کہ آپ کی گھٹی میں دی ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی کہ یہ بھی گناہ ہے۔ ماں باپ کی گستاخی بے ادبی وہ جاری ہے، ملاوٹ چل رہی ہے، رشوت چل رہی ہے، سود چل رہا ہے، ہمارے موبائل میں گانے کی ٹیونیں چل رہی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کبھی اتفاق سے مسجد میں جانا نصیب ہو گیا، فون آتے ہیں تو ہمارے اس موبائل کی وجہ سے مسجد میں گانے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم عاشق رسول ہی ہیں۔ ہمارے سکرین سیور پہ وال پیپر پہ لڑکی کی تصویر ہے، وہ ابھی تک نہیں ہٹی، ہم عاشق رسول ہی ہیں۔ عاشق رسول کا موبائل تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آن کرے تو گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی کوئی نہیں ہے عملی طور پر۔ دیکھیں، آپ نے کبھی اس پورے مہینے ربیع الاول میں کوئی ایک شخص آپ کو ملا ہے کہ جی میں محفل میں گیا تھا، میں نے اب توبہ کر لی ہے، اب آج کے بعد میری نماز قضا نہیں ہوگی؟ کوئی ایسا ایک نوجوان ملا ہو، کوئی ایک ایسا بندہ ملا؟ یعنی ہم نے پیارے اسلام بھائیوں کس ہستی کی تقریر سن کے ہم نے نیک ہونا ہے، توبہ کرنی ہے، نمازیں شروع کرنی ہے، ہم نے گناہ چھوڑنے، ہم نے ماں باپ کا فرما بردار بننا ہے، ہم نے رزق حلال کمانا ہے، ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، غیبت چھوڑنی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بری نظروں سے دیکھنا چھوڑنا ہے، ہم نے ملاوٹ چھوڑ دینی ہے، ہم نے سود چھوڑ دینی ہے، ہم نے گناہوں بھری محفلوں میں جانا چھوڑ دینا ہے۔ کس محفل کے بعد ہم نے سدھرنے کا اپنے دل میں تہیہ کیا ہو؟ تو آج جس پیران پیر روشن ضمیر پیر دستگیر کی 11ویں شریف ہم کھا رہے ہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے،
ہم نے ایک رات بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں پڑھی. 15 سال تک محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، نواسہ رسول، حسنی حسینی پھول، پیرے پیراں، میرے میراں، حضرت امام الاولیاء، سر خیل اولیاء، امام شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سال تک مسلسل بلا ناغا 2 رکعتوں میں روزانہ آپ 2 رکعتوں میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. آپ کی عمر مبارک جب 5 سال کی ہوئی، آپ کو پہلے دن مدرسے میں لے جایا گیا قاری صاحب کے پاس کہ جی بچے کو قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کروایا جائے. پہلے دن بچہ جب مدرسے میں سبق پڑھنے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جی آج بچے کی رسم بسم اللہ ہے، اور جب ختم قرآن ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی آج بچے کی آمین ہے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پہلے دن 5 سال کی عمر مبارک میں جب قاری صاحب کے سامنے بٹھایا گیا، اے غوث پاک کی 11ویں پہ پلنے والوں، غوث پاک کی کھیریں، غوث پاک کے حلوے، غوث پاک کی نیازوں کی دیگوں کی دیگیں کھا جانے والی اے قوم، سنو غوث اعظم کی شان. آپ کو پہلے دن جب استاد صاحب کے سامنے بٹھایا گیا کہ بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی جائے، قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کیا جائے، توجہ رکھے میری طرف. استاد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا، اور اب آگے بچے خاموش ہو جاتے ہیں. پھر استاد صاحب سبق پڑھاتے ہیں، پڑھو الف، بچہ کہتا ہے الف. پڑھو با، بچہ پڑھتا ہے با. تا، تا، سا، بچہ بھی کہتا ہے سا. تو آپ کو سبق نمبر 1 پڑھایا جانا تھا، چیپٹر نمبر 1، پہلی تختی قاعدے کی، الف با تا سا پڑھانا تھا. آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کر خاموش نہیں ہوئے، آپ نے خود سے ہی سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع فرما دی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پوری سورۃ فاتحہ پڑھ دی. پھر بھی آپ کے اور میرے پیر روشن ضمیر پیر دستگیر خاموش نہیں ہوئے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سورۃ بقرہ شروع کر دی. پورا پہلا سپارہ منہ زبانی آپ نے سنا دیا. پہلا سپارہ پڑھا، پھر خاموش نہیں ہوئے. آپ نے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، دوسرا سپارہ شروع کیا، سارا سنا دیا. تیسرا شروع کیا، وہ بھی سنایا. چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، حتیٰ کہ 5 سال کی عمر مبارک میں 11ویں شی والے پیر، بڑی 11ویں شی والے بڑے پیر روشن ضمیر پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نے بچپن میں 5 سال کی عمر مبارک میں 18 سپارے منہ زبانی استاد کو سنا دیا.
18 سپارے. اسی لیے آپ کے اور میرے امام لکھتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. استاد صاحب نے انگلی منہ میں لے لی حیرت زدہ ہو کر، جیسے کہتے فلانے دے بھائی انگلیاں منہ پا لیاں، یہ کیویں ہو گیا ہے؟ اس نے یہ کیسے کر دیا؟ استاد صاحب انگشت بدن نہ رہ گئے جب 18 سپارے پڑھ کے آپ کا اور میرا پیر دستگیر روشن ضمیر خاموش ہوئے. صدق اللہ العظیم پڑھا. استاد صاحب سکتے کے عالم سے جب نکلے تو فرمایا صاحبزادے آگے بھی پڑھو، یعنی 19واں بھی شروع کیجئے. آپ نے فرمایا حضور اتنے ہی آتے ہیں. کیسے؟ فرمایا میری ماں ام الخیر فاطمہ، ایک تو فاطمہ شہزادی کون ہے، خاتون جنت ہے. امام حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، اور ان کا نام فاطمہ ہے اور کنیت ام الخیر ہے، یعنی خیر والے کی ماں. آپ کا اور میرا پیر خیر ہی خیر ہے. تو پوچھا بیٹا 19واں بھی پڑھو؟ فرمایا نہیں حضور اتنے ہی آتے ہیں. بیٹا کہاں سے یاد کیے؟ کیا جواب دے رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم 11ویں شیعہ والے پیر کی زبانی جواب سنیے. آپ نے فرمایا حضور میری ماں ام الخیر فاطمہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی. میری ماں کو بھی 18 سپارے زبانی یاد تھے. جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں ام الخیر سیدہ فاطمہ پڑھتی رہتی تھی، میں نے سن سن کر یاد کر لیے. 18 سپاروں کے حافظ بن کر دنیا میں تشریف لائے. اور آپ کا اور میرا امام کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. محبت عقیدت پیر سے کیسی ہونی چاہیے میرے امام نے بتایا ہے. آپ فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. اور 11ویں کتنے لکھی؟ بخاری چو کٹ کے بخاؤ. یہ جن کو ماں کے پیٹ سے بخار ہے نا وہ بخاری کا بڑا نام لیتے ہیں. اور 11ویں بخاری چو کٹ کے بخاؤ، صحیح ستہ چو کٹ کے بخاؤ، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی انہیں چو کٹ کے بخاؤ. حرام شرک بدعت. کسی امام احمد رضا خان سے پوچھے ان بے وقوفوں کے بارے میں میرا اور آپ کا امام کیا کہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان میں عقل ہی نہیں بے وقوف ہے. جتنے بھی 11ویں کے منکر ہیں، غوث پاک کے منکر ہیں، داتا صاحب کے، بابا فرید کے، پیر وارث علی شاہ کے، پیر میر علی شاہ کے، پیر جماعت علی شاہ کے، میاں شیر محمد شرک پوری کے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، شاہ رکن عالم کے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت جنید بغدادی، معروف کرخی،
سری سختی حضرت ابو بکر شبلی، ان ولیوں کے جتنے منکر ہیں سب کے سب بے وقوف ہیں، ان میں عقل ہی نہیں. اور فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. 18 سپاروں کا حافظ بن کر دنیا میں تشریف لانے والا ہمارا پیر. اب آئیں ذرا مریدو، یہ تو پیر کی شان ہے نا، اپنی شان دیکھیں. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں، آپ اور میں اپنی شان دیکھیں. ہماری شان کیا؟ ہمارا پیر ماں کے پیٹ سے 18 سپارے حفظ کر کے آ رہے، ہمیں ہماری زندگی گزر گئی ہے، ہم پوتیاں دوتیاں والے ہو گئے، لیکن ہمیں اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. غوث پاک ماں کے پیٹ سے 18 سپارے حفظ کر کے، ہمیں اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا. اور پھر دیکھیں اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے نا، چوری ڈکیتی کوئی واردات کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر سنے کنے کیتا ہے، فلانے نے، او ہے یہ نہیں دیں گے، پیو دادے وہ جدی پشتی انہاں دی نسل ہی ہے. پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کے پیٹ سے 18 سپارے حفظ کر کے آئے، تو دیکھیں نا نسل بھی کن کی ہے، خون کن کا ہے. امام حسین کی ماں، امام غوث اعظم کی ماں امام حسین کی بیٹی، اور غوث اعظم کے والد صاحب امام حسن کے بیٹے، یعنی آپ کا نانکا دادکا خاندان حسنی اور حسینی ہے. اور غوث اعظم اس امام حسین کے نواسے ہے جس کا دھڑ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہے، سر نیزے پر کوفہ، دمشق اور شام کی گلیوں میں گشت کر رہا ہے، لیکن لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری. میں نے 90% تقریر کر لی ہے، 10% رہ گئی. لمبی تقریریں، لمبی محفلیں، ان سے میں کتراتا ہوں. ساری رات ہم نعرے لگائیں، محفل فجر پڑے ہی نہ جماعت کے ساتھ یا قضا کریں، آپ خود ہی سوچ سکتے. وہ فون سن رہے ہیں، آپ مجھے سنیں کہ دروشی پڑھ لیں. ایک تو ہمارے اندر آج اگر ہم غوث پاک کے پکے مرید ہیں نا، تو میں آپ سے ایک عرض کروں. بڑی پیاری ریاض باری صاحب نے، اجاز باری صاحب نے محفل کروائی ہے، شکرانے نعمت کے لیے انہوں نے غوث پاک کا نیاز کا اہتمام کیا ہے. آج غوث پاک کی جالیوں میں آپ خوش ہو جائیں کہ میرے اتنے مرید آج نیت کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. پکی نیت کرتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے. تو آج بغداد شریف سے غوث پاک کی نظر ہو جائے ہم پہ، اگر ہم ہاتھ اٹھا کے اپنی نیت کا اظہار کریں کہ آج کے بعد میری نماز قضا نہیں ہوگی. کوئی ایک تو محفل ایسی ہو جس کے بعد ہم نمازی بن جائیں. اصل 11ویں 12ویں میلاد یہ ہے. پھر جو آخری باتیں ہیں ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ ایک تو ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آتی، دوسرا عقیدہ بھی ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ جنہیں لایا گلیوں دے نال ہی چلی، لائی لگ جے ایسی ہو گئے. محرم میں چنڈا ہو رنگ دے، ربی الاول نے جو رنگ دا لایا، جڑا ہر پاسے پھر جائے انہوں اسی کی آنے لوٹا ہے فلانا، اسی مذہبی لوٹے ہو گئے. جدے دیکھ کھڑک دی اسی اودے اگے فنا فی اللہ، فنا فی رسول، فنا فی شیخ ہوندے سن لوگ.
اسی فنافل لنگر ہو گئے. بس چاول ہونے چاہیے نے جڑے محکمے دی مرضی ہو, کوئی نہیں جی ثواب ہی ہے. محفل چوں کی ملیا, او ہا کیا بات, لنگر تے سبحان اللہ منہ ہی نہیں سی لایا جانا. ہاں جی, تو عقیدہ محرم میں ہمارا رنگ ڈھنگ اور ہے, ہمارے کپڑے کے رنگ اور ہیں, ہمارے جلوس اور ہیں. ربیع الاول میں ہماری محفلیں اور ہیں, ہم رنگ بدلتے رہتے ہیں, رنگیلے ہو گئے, دو رگے سے ہو گئے, درڑ پھرڑ ہو گئے. جو ہے ان کو کہہ رہا ہوں نا, سب کو نہیں کہہ رہا. صحیح بات ہے, ہمارے کئی سنی صحیح سنی رہے نہیں, پیور سنی نہیں رہے, کسی ہو گئے. سنی کیسے ہونے چاہیے؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. ہمیں تو معمولی طور پہ کوئی کہتا ہوئے اذان تو پہلو صلاۃ نہیں ہے پڑھی دی, شرک ہے. حضرت بلال کے دی پڑھی ہے, او نبی پاک دے سامنے اذانہ پڑھ دے رہنے ساری عمر, نبی پاک دے شہر, نبی پاک دی حیاتی, نبی پاک دی مسجد, نبی پاک دے سامنے انہاں اذانہ دیتیاں نے, انہاں تے آئی نہیں کدی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کے اذان پڑھی. تے تسی حضرت بلال تو وڈے عاشق ہو پے ہو. اچھا لو جی اج تو بعد نہیں جی, میں بھی نہیں پڑھدا جی, میں تے اگے ہی تیار ہاں, میں تے لائی لگ گا, جدے مینوں لائے ہو میں لگ جانا, میرا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایک آیا انہیں ادھروں کن کھچا, حضرت امیر معاویہ بندے نہیں سن صحیح. اچھا چلو ٹھیک ہے, میں بھی اج تو بعد انہاں نہیں مندا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے کئی سنیوں کو درد ہونا شروع ہو جاتا. ایسا ہے حضور, ان کو کلنج پڑ جاتی. اور اگر کہا جائے حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں تو سنی کہہ دیتے ہیں جی ایک. قرآن پاک میں تو 4 بیٹیوں کا ذکر ہے. ہم قرآن کی مانیں یا کسی بھنگی چرسی کی مانیں, کسی زانی شرابی کی مانیں, قرآن سچا ہے اور یہ مراسی جھوٹا ہے. اللہ سچا, اس کا نبی سچا, اور اس پر نازل کرنے والا جبریل سچا, اور جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن سچا. یہ بھنگ بوٹی پینے والا ملنگ جھوٹا ہے. اور نبی کی بیٹیاں 4 ہی ہیں, ٹھیک ہے. نبی کے یار کتنے ہیں؟ 4. عقیدے کی بھی میں نے ڈیوٹی دی ہے, اصلاح معاشرہ کی بھی, غوث پاک کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے, میلاد کے بھی نعرے لگائے. اللہ پکا اور سچا سنی بنائے. مولانا مطیع اللہ رفیقی صاحب اس محلے میں حضور کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, پہرا دے رہے ہیں. اور محمد افضل قادری صاحب میرے ہمسائے بھی ہیں, اور بڑے ہی بعمل ماشاءاللہ عالم دین ہیں. یہ بھی اپنے محلے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی موجودگی میں انہوں نے مجھے قبول کیا, برداشت کیا, وقت دیا. ان کے علم و عمل میں ترقی کی میں دعا کرتا ہوں. مطیع اللہ رفیقی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں ان کے زیر اہتمام, ان کی کوششوں سے فرما رہے ہیں کہ 125 محافل میلاد کا انعقاد. خاک ہو جائیں دشمن جل کر, دشمن خاک ہو جائیں, کوئلہ ہو جائیں, سوا ہو جائیں, جو مرضی ہو جائیں, مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں, وما علینا الا البلاغ.
ماشاءاللہ رفیقی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے، 125 معافی، اور کسی مسجد میں میری معلومات کے مطابق کسی امام صاحب کی اتنی محافل نہیں ہے یہ ان کے کام ہے۔ اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے مولا کریم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہ عظیم الشان محفل میلاد و محفل بڑی گہری شیر قبول و منظور فرما۔ اس کا سارا ثواب حضور کی بارگاہ میں جناب آدم سے آخر مسلمان تک سب کو فوت شدہ امت مصطفیٰ کو، سارے صحابہ اور اہل بیت، سارے انبیاء اور اولیاء، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، مشائخ عاملین، حق چار یار، پانچ تن پاک، عشرہ مبشرہ، حضور کی چاروں پاک بیٹیاں، ساری ازواج مطہرات امہات المومنین، حضور کے والدین طیبین و طاہرین، جملہ خاندان علی شان، آل نبی، اولاد علی، اصحاب نبی کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضور سے داتا گن بخش لی حضوری کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، امام الاولیاء، بغداد کے شہنشاہ، پیر پیرا، میر میرا، پیر دستگیر، روشن ضمیر، شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، ہمارے بڑی گیارہویں والے بڑے پیر صاحب، ہمارے بڑے مرشد، سارے پیروں کے پیر، سارے مرشدوں کے مرشد، ہمارے آسرا، ہمارے سہارا، ہماری حمایت اور ہمارے مددگار، ہمارے مشکل کشا، ہمارے حاجت روا، ہمارے دافعی جملہ بلا، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے قبول فرما۔ حضور غوث اعظم کی نظر کرم ہم سب کو صدا کے لیے نصیب فرما۔ قیامت کے دن حضور غوث اعظم کے غلاموں میں سے اٹھا، ہم سب کو حضور غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما۔ قادری کر قادری، قادری کر قادری، قادری کر قادری، رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطہ۔ ہم سب کو حضور غوث اعظم کے مزار پر انوار، آپ کے روضے کی، آپ کے دربار کی، بغداد معلیٰ کی حاضری نصیب فرما۔ ہم سب کو خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت نصیب فرما۔ حضور غوث اعظم کے طریقے پر، عقیدے پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے نقش قدم مبارک پر ہم سب کو سر کے بل چلنا نصیب فرما۔ آپ کے فیض و برکات غوثیہ و قادریہ سے ہم سب کو صدا کے لیے مالا مال کر دے، فیضان غوثیہ سے ہم سب کو صدا کے لیے فیض یاب کر دے، ہماری جھولیاں فیضان غوثیہ و برکات قادریہ سے صدا کے لیے بھر دے۔ غوث پاک کے جتنے مرید غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں، سب کی جھولیاں مالا مال کر دے، سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے، اپنی رضا سے بھر دے، اپنی خاص رحمتوں سے بھر دے، سب کے بیڑے پار کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے، سب کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ یا اللہ سب کی تنگ دستیاں، قرضداریاں، بے روزگاریاں دور کر دے۔ یا اللہ سب کی بے اولادیاں دور کر دے، سب کو صاحب اولاد کر دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے غوث پاک کی محفل میں آئے، اس کی برکت سے ان کی پریشانیاں دور فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر دے۔ یا اللہ جس کی جو بھی مراد ہے آج کی محفل کے صدقے اس کی وہ نیک مراد پوری کر دے۔ یا رب العالمین، ریاض باری صاحب اور اعجاز باری صاحب، ان کے والد صاحب مرحوم، ان کی قبر نور مصطفیٰ سے قیامت تک جگمگ جگمگ کر، روشن و منور کر دے، تاحد نظر وسیع اور کشادہ کر دے، جنت الفردوس میں جوار رحمت نصیب کر، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حق چار یار اور پنجتن پاک کے نوکروں میں انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ ان کی ریاض باری صاحب، اعجاز باری صاحب کی اولاد عاشق رسول بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، ان کی والدہ کا سایہ ان پہ دراز فرما، ان کے کاروبار کو نظر بد سے بچا، ان کے دوست احباب جتنے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کے دعا میں آئے، ان کی محفل میں آئے، سب کو دام دل میں قدم قلب سکھنے حصہ عطا فرما۔ مولانا محمد موتی اللہ رفیقی نقشبندی صاحب، حضرت مولانا محمد افضل قادری صاحب اور نگران ڈویژن مشاور قبلہ حافظ محمد افتخار عطاری صلی اللہ الباری صاحب، یا اللہ ان سب کے معرفت میں، علم و عمل میں، تقوی و پرہیزگاری میں، عزت میں،
صحت اور تندرستی میں سدا کے لیے بے پناہ برکتیں عطا فرما، ان کی دینی خدمات قبول فرما، مسلک رضا کی ترجمانی پاسبانی قبول فرما۔ یا اللہ دین مصطفیٰ کا یہ جو اپنے کوشش اور طاقت کے مطابق خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، یا اللہ اس میں ان کے بازو مضبوط فرما۔ یا رب العالمین اس پوری گلی محلے کی اور اس خاندان کی پورے شہر کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ جو نہیں مانگ سکے حضور غوث اعظم کا صدقہ بھی مانگے عطا فرما۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ ہمیں زندگی موت نصیب فرما، بے ادبی اور بے ادبوں سے بچا، گستاخی اور گستاخوں سے بچا۔ مسلک رضا ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری ساری نسلوں کو نصیب فرما۔ خالق کل اے رب اولا، واسطہ ذات محمد کا جاری رہے تا روز جزا، مسلک اعلی حضرت کا۔ وصلی اللہ تعالی